اللہ کریم ہم سب کا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبلہ شاہ صاحب کی ذرا نوازی یہاں آنا نصیب ہوا، اللہ اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم ایسے سچے سچے سادات کرام کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، علماء اہل سنت کی، عوام اہل سنت کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً آپ موضوع سے باخبر ہیں کہ جس موضوع پر مجھے بولنے کے لیے حکم ملا ہے، کوشش کروں گا اپنے اس موضوع کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور جب ہم یہاں سے اٹھیں تو جس موضوع، جس اہم ٹاپک پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا، اسے احسن انداز میں سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کی توجہ رہے گی۔ یقیناً بہت اہم ٹاپک ہے، فتنوں کا دور ہے، 15ویں صدی ہے، رنگ رنگ کے فتنے ہیں، اور ان فتنوں کی روز بروز شکل کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ فتنہ ختم نبوت کا ہو، فتنہ اہل بیت اطہار کی توہین کا ہو، فتنہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی توہین کا ہو، نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے چہروں سے حجابات اٹھا دیتا ہے۔ لوگ جس رنگ میں، جس انداز میں، جس گیٹ اپ میں بھی ہوں، اللہ نہ اپنے محبوب کے گستاخ کو چھوڑتا ہے، نہ محبوب کی آل کے گستاخ کو چھوڑتا ہے، اور نہ محبوب کے یاروں کے گستاخ کو چھوڑتا ہے۔ یہ نظام رب ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے 9ویں جلد میں، اہل سنت کی حقانیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ اہل سنت کبھی اپنے اندر بے ادب کو برداشت کرے گا نہیں۔ کسی نہ کسی وقت، کسی نہ کسی موقع پر اہل سنت اسے بے نقاب ضرور کرے گی۔ ٹائٹل اس پر کچھ بھی لگے ہوئے ہوں، نام اس پر کچھ بھی لگا ہو، جو بھی بے ادب ہوگا وہ مرنے سے پہلے بے نقاب ہوگا ضرور۔ یہ اہل سنت کی حقانیت ہے۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ابتدائی کلمات اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس بے مثل و بے مثال ہے۔ وہ ذات اقدس نہ کسی کی محتاج ہے، وہ ذات اقدس نہ مجبور ہے، وہ ذات اقدس نہ فنا ہونے والی ہے۔ پوری کائنات، کل عالمین اس رب کے محتاج ہے، میرا رب کسی کا محتاج نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ جواد ہے، وہ فعال لما یرید ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، مجبور نہیں ہے، بے اختیار نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اس نظام کائنات کو بنانا، اس کا جب ارادہ فرمایا
حدیث قدسی ہے، مشہور ہے تمام مکاتب فکر میں یہ روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فأحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فأحببت ان اعرف، میں نے یہ پسند کیا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، کہ مجھے لوگ جانیں۔ فخلقت محمدا، اپنی معرفت کے لیے میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، اور محبوب کو پیدا کرنے کا انداز وہ ایک ربیع الاول کی تقاریر اپنی جگہ پر ہیں۔ انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے زمین پہ جنات تھے، اور جنات میں ان کی طبیعت میں ان کی نیچر کے اندر فساد ہے، خریزی ہے۔ زمین میں فساد شروع ہوا جنات کا، پروردگار عالم نے ابلیس کو دنیا میں بھیجا، ابھی تک انسان بنا نہیں ہے، ابلیس کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ جا کے زمین میں امن قائم کرو، اس ظلم کو، اس جبر کو، اس بربریت کو ختم کرو اور امن قائم کرو۔ ابلیس زمین پر آیا اور زمین پر آ کے اس نے خوریزی کو ختم کیا، خوریزی ختم ہو گئی، دنیا میں امن ہو گیا، جنات بڑے سکون سے رہ رہے ہیں۔ اب ابلیس نے دنیا میں عبادت کرنا شروع کی۔ ہمارے ہاں مبالغتاً ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ ابلیس کے سجدوں کے نشان نہ ہو، یہ مبالغتاً کہا جاتا ہے۔ بڑی عبادت کی ابلیس نے۔ جنات میں تناسل ہے، نسل بڑھتی ہے، یہ شادیاں کرتے ہیں، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ زمین جنات سے بھر گئی۔ ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھے اجازت دے، تیری زمین بھر گئی ہے، مجھے اجازت دے کہ میں آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں رہوں، مجھے پرمیشن دو۔ مالک نے پرمیشن دے دی، یہ فضا میں رہا، عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ پھر ریکویسٹ کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں مالک مجھے پہلے آسمان پہ آنے کی اجازت دو۔ پہلے آسمان پر آنے کی اجازت ہو گئی، وہاں پر بھی عبادت کرتا رہا، چلتے 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 پھر یہ دوبارہ 7ویں آسمان پہ۔ انتہائی توجہ کے ساتھ اس ٹاپک کو سمجھیے گا، کہاں سے لاؤں گا اور کس مقام پر جو ٹاپک جس کو سمجھانا ہے نا اس کی بیس بنانا بہت ضروری ہے۔ 7ویں آسمان پہ آ گیا، معلم الملکوت بن گیا، فرشتوں کا استاد بن گیا۔ اللہ کے عرش کے نیچے ایک تخت لگتا تھا جس پر بیٹھ کر ابلیس فرشتوں کو درس دیتا تھا، معلم الملکوت اسے کہتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ ابلیس کا علم کمال کا تھا، جبریل و میکائیل و اسرافیل کا استاد، درس دینے والا۔ اس دوران پروردگار عالم نے فرشتوں سے اور جنات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب میں مستقل زمین پر اپنا ایک نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہ معروف ہو گیا آسمانوں میں کہ ہو نہ ہو وہ خلیفہ ہے ابلیس، استاد بھی ہے، درس بھی دیتا ہے، زمین پہ امن بھی قائم کیا ہے، ظلم بھی ختم کیا ہے۔ ہو نہ ہو وہ رحمان کا خلیفہ وہ ابلیس ہے۔ اب
اب لوجک سمجھیے گا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جاؤ زمین پہ جا کے میرے خلیفہ کے لیے مٹی لے کر آؤ. فرشتے زمین پر آئے, مٹی اکٹھی کی, مٹی اکٹھی کر کے پروردگار عالم نے فرمایا سٹیچو بناؤ, پتلا بناؤ اس کا. اب یہ قرآن کے مضامین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پتلا بنا دیا گیا. پتلا بنانے کے بعد اس کو اللہ کے عرش کے قریب, اللہ کے عرش کے ایک دائیں جانب رائٹ سائڈ پہ پلر پہ رکھ دیا. قرآن کہتا ہے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اب یہ ہوا کھنکھناتی مٹی. یہ لفظ قرآن کے کھنکھناتی مٹی بن گئی. جب وہ مٹی خشک ہو گئی, اب کیا کرتا تھا ابلیس, ہمیشہ یاد رکھیے گا کبھی زندگی میں علم فائدہ نہیں دے گا. اس کے لیے ایک شرط ہے, اگر علم فائدہ دیتا ہوتا تو کبھی ابلیس تباہ نہ ہوتا. اب ابلیس اللہ کے عرش پر نیچے ان کے لیے تخت لگتا ہے, اس کے لیے وہ درس دیتا ہے. وہ سٹیچو, وہ پتلا, وہ رائٹ سائڈ پہ پلر کے ساتھ کھڑا ہے. یہ جیسے درس سے فارغ ہوتا ہے اپنے مسند سے نیچے اترتا ہے, اس مٹی کے پتلے کو ٹھوکر مارتا ہے اور چلا جاتا ہے. اب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس مٹی کے پتلے میں جب میں روح پھونکوں تم سب نے اس کو سجدہ کرنا ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں اس سجدے کا تذکرہ موجود ہے. مختلف آیات طیبات میں, مختلف صورتوں میں اس سجدے کا ذکر موجود ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو, آدم کو سجدہ کرو. اور سجدہ کس وقت کرنا؟ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں روح پھونکوں اس کے وجود میں حرکت آ جائے تم نے سجدے میں گر جانا. قرآن کہتا ہے جیسے پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, جتنے فرشتے تھے سب نے حضرت آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, ابا, انکار کر دیا. واستکبر, تکبر کیا, انکار کیا, نہیں کروں گا. اب لاجیکلی ابلیس کی دلیل سنیں. سجدہ فقط رب و رحمان کو روا ہے, میں آدم کو نہیں کروں گا. ایک. دوسرا, میں آگ سے بنا ہوں, قرآن میں یہ موجود ہے. پروردگار عالم نے فرمایا جب میں نے تم کو حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے رحمان کی بارگاہ میں عرض کی مالک میں اس سے بہتر ہوں, مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, اور آگ اور مٹی میں آگ افضل ہے, لہذا میں کیوں جھکتا. یہ ہے جناب آدم علیہ السلام, آپ کو فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا گیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, علم عطا کر دیا, آپ کو جنت میں بھیج دیا. اما حوا آپ کے ساتھ جنت میں گئی, ایک مقررہ مدت گزاری, پھر پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوا آدم دنیا میں چلے جاؤ. نبوت کا آغاز دنیا میں حضرت آدم سے ہوا. ابو البشر کہا جاتا ہے حضرت آدم کو. اب یہاں جو قابل توجہ چیز ہے جس کو ہمیں بطور سبقن سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو نبوت عطا کرتا ہے, نبی یا رسول بناتا ہے, اس کے کچھ تقاضے, کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اس کی. سب سے پہلی اللہ جاہل کو نبی نہیں بناتا. ایک, اللہ بے اختیار کو نبی نہیں بناتا. پروردگار عالم جس کو اپنا نائب, اپنا خلیفہ بنائے گا
اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. نبی بنتا تب ہے جب وہ بے عیب ہو، اور جب ذرہ برابر کسی میں عیب آ جائے وہ نبی ہو نہیں سکتا، کیونکہ نبی ہے اللہ کا نائب، ایک اتھینٹک پرسنالٹی جس کے قول میں، فعل میں، عمل میں، کردار میں کوئی تضاد نہیں ہوتا. اس کو ہماری مذہبی اصطلاح میں کہتے ہیں معصوم. نبی اور رسول ہی معصوم ہے. یہ ایک الگ چیپٹر ہے. اس کے بعد اس میں جو آج کل کے دور میں ایک الگ فتنہ ہے، وہ چیپٹر ایک الگ ہے. لیکن یاد رکھیے گا، معصوم فقط نبی ہے، معصوم رسول ہیں، معصوم فرشتے ہیں. معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرے، ممکن ہی نہیں ہے. وہ حضرات انبیاء کی ہستی ہے. اور دنیا میں نبوت کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی. جناب آدم علیہ السلام، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کرامت کا تاج حضرت آدم پر. دنیا میں پہلے نبی حضرت آدم. یہ دنیا میں جلوگر ہو گئے، انسانیت شروع ہو گئی، نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا. جناب آدم علیہ السلام نے تبلیغ دین کی اپنی ہی اولاد کو. جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات عطا کیے تھے. نو ڈاؤٹ زمین پہ کھڑے کھڑے جناب آدم علیہ السلام عرش الہی کو دیکھ لیا کرتے تھے. جناب آدم کو طاقت پروردگار عالم نے دی تھی. کھڑے زمین پر ہوتے، پروردگار عالم کی جنت الفردوس اور جتنی جنتیں ہیں ان پر لکھی ہوئی تحریروں کو زمین پر کھڑے کھڑے پڑھ لیتے تھے. یہ طاقت، یہ اختیار حضرت آدم کو پروردگار عالم نے دیا. حضرت آدم، اچھا ایک بڑی قابل توجہ چیز جس کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حضرت آدم ابو البشر، جناب آدم علیہ السلام للعالمین نبی نہیں ہے. آپ کی نبوت کا دائرہ کار لمیٹڈ ہے. ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا بنی اسرائیل کے نبی تو وہ ہیں، لیکن ان کی نبوت کا دائرہ کار فقط بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل سے باہر ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی. ان کی نبوت کا دائرہ کار، ان کی طاقت کا دائرہ کار ہے ہی بنی اسرائیل. للعالمین نبی نہیں ہے کہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں للعالمین کا جواب دینا ہے، یہ نہیں ہے. جناب آدم علیہ السلام آئے، اپنی ہی قوم کو، اپنی ہی اولاد کو تبلیغ کی. ایک لیمیٹڈ ٹائم تک آئے، آپ پردہ فرما گئے. آپ کے شہزادے حضرت شیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بعد آپ کے شہزادے، اس کے بعد ان کے شہزادے، اس کے بعد ان کے شہزادے، یہ سلسلہ چلتا رہا. جتنے نبی ہیں سارے اولاد آدم ہیں. اب یہاں بڑی قابل توجہ بات ہے، ان نبیوں کی طاقت لمیٹڈ، جتنی نبوت کا دائرہ کار اتنا اختیار، جتنی نبوت کا دائرہ کار ہے اتنا ہی انہیں اختیار ہے، اتھارٹی ہے، کامل ہے، لیکن اپنی حد کے اندر کامل ہے. اور یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، آج سبقاً اس ٹاپک کو سمجھیے گا. اللہ نے جتنے قوم قبیلوں کے لیے ان کو نبی بنایا، ان قوم قبیلوں کے لیے پوری طاقت دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا. ایسا نہیں ہے کہ اس طاقت، اس قوم جتنا ان کی نبوت کا دائرہ کار ہے، اس نبوت کے دائرہ کار کے اندر انہیں اختیار نہیں ہے، وہ مجبور ہیں، انہیں طاقت نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن جتنی نبوت اتنا دائرہ کار اختیار کا، اتنا اتھارٹی. آگے چلے، اگلے نبی آئے، اس سے اگلے نبی آئے، اس سے اگلے نبی آئے، رسول آتے گئے، رسول آتے گئے، دائرہ کار بڑھتا گیا. پاپولیشن بڑھ گئی تو دائرہ کار بھی بڑھتا گیا. جب دائرہ کار بڑھا تو اختیار میں بڑھا، حسن و جمال میں بڑھا، طاقت میں بڑھا، بہت سارے اوصاف میں دائرہ کار بڑھ گیا. سیکنڈ لاسٹ نبی ہے حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کی نبوت کا ان کا دائرہ کار قوم بنی اسرائیل، پورا اختیار ان لوگوں کو. جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ جاتے ہیں، اور اس کے ایک ٹائم بعد
پھر ایک نبی آتا ہے. اب وہ نبی کیسا ہے؟ اما آمینہ کا بیٹا، حضرت عبداللہ کا شہزادہ، مکہ مکرمہ کی سرزمین میں جلوگر ہوتے ہیں. آپ کی ولادت ہوتی ہے. جیسے ولادت ہوتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صرف مکے والوں کے نبی نہیں ہیں. یہ بات سمجھیے گا. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا دائرہ کار فقط مدینہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا دائرہ کار شام، عراق، یمن، سیریا نہیں ہے. قرآن نے کہا میرے محبوب کی نبوت کا دائرہ کار للعالمین ہے. جہاں تک رب کی ربوبیت ہے، 7 آسمان ہے، 7 زمینیں ہیں، 18,000 عالم ہے، جتنی مخلوقات ہے، فیوچر میں جو کچھ ہوگا، جتنی پاپولیشن ہوئے گی، سب کے لیے نبی محمد مصطفیٰ ہوں گے. حضور کی نبوت کا دائرہ کار للعالمین ہو گیا. جب للعالمین دائرہ کار نبوت مصطفیٰ کا ہوا تو یاد رکھیے گا، بغیر کسی دلیل کے لوجیکلی اس کو سمجھیں. جب میرے محبوب کی نبوت کا دائرہ کار للعالمین ہے تو پھر اختیار بھی للعالمین کا ہوگا، پھر طاقت بھی للعالمین کی ہوگی، پھر اتھارٹی بھی للعالمین کی ہوگی، پھر کمال بھی للعالمین کا ہوگا. اب آخری نبی. اور پھر بخاری مسلم کی حدیث سنیں. صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد نبوی شریف علی صاحب والصلاۃ والتسلیم میں جلوہ گر ہیں. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے اور وہ صحابی کہتا ہے واجبا، کیا تعجب کی بات، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں، اپنے بندوں میں صفی چنا تو آدم کو چنا. کمال ہے، صفی اللہ ہوئے. وہ صحابی بیٹھ جاتے، دوسرا صحابی کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ صحابی کے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے واجبا، کیا تعجب کی بات، پروردگار عالم نے اگر اپنے بندوں میں کسی کو کلیم چنا تو موسیٰ ہے. کمال کی مقام ہے. وہ صحابی بیٹھتے، دوسرے صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ صحابی آ کر وہ کہتے واہ عجبا، کیا تعجب کی بات، پروردگار عالم نے اگر خلیل چنا تو ابراہیم کو چنا. وہ بیٹھ جاتے، دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے واہ عجبا، کیا تعجب کی بات، کیا تعجب کی بات کہ پروردگار عالم نے اگر اپنے بندوں میں کسی کو ذبیح چنا تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو چنا. وہ بیٹھ جاتے، دوسرے اٹھتے ہیں، یوں ایک نبی کی تعریف کرتے ہیں. اور بخاری میں حدیث کے لفظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کھجور کے تنے کے پیچھے یہ ساری باتیں سن رہے ہیں. جب ہر صحابی بیان کر چکا تب مصطفیٰ کریم علیہ السلام ظاہر ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کی تصدیق کی کہ تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ چنا تو آدم کو چنا. حضور فرماتے میں محمد تصدیق کرتا ہوں کہ جناب آدم صفی ہے، اور تم نے کہا کہ کلام کے لیے موسیٰ کو چنا. میں محمد تصدیق کرتا ہوں کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے. ہر ایک کی تصدیق کرنے کے بعد میرے محبوب نے اپنی ذات کے لیے فرمایا الا وانا حبیب اللہ. یاد رکھو وہ صفی اللہ ہے، وہ کلیم اللہ ہے، وہ خلیل اللہ ہے، اور میں حبیب اللہ ہوں. میں حبیب اللہ ہوں. اور علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، یہ بڑا قابل توجہ نقطہ ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جو صفی اللہ ہو، جو صفی اللہ ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ حبیب اللہ بھی بن جائے، اور جو کلیم اللہ ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حبیب اللہ بھی بن جائے. اپنی ذات کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ میرے محبوب نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، اور آگاہ ہو جاؤ کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں. صفی اللہ ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ حبیب اللہ بھی بنے.
کلیم اللہ ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ حبیب اللہ بھی بنے، ذبیح اللہ ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ حبیب اللہ بھی بنے، عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ بن سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ حبیب اللہ بھی ہو۔ تمام محدثین نے لکھا ہے لیکن جو حبیب اللہ ہوگا وہ صفی اللہ بھی ہوگا، کلیم اللہ بھی ہوگا، ذبیح اللہ بھی ہوگا۔ سارے نبیوں کو جتنے مرتبے ملے وہ ایک جس ہستی میں آئے گا وہ بنے گا حبیب اللہ۔ سارے مرتبے جتنے نبیوں کے الگ الگ ہیں وہ جو کسی ایک ہستی میں جمع ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں حبیب اللہ۔ سمجھ میں آئی؟ وہ ہے حبیب اللہ، ہمارے محبوب ہے حبیب اللہ۔ اچھا اب ایک قاعدہ یاد رکھیے گا، پروردگار عالم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ کلام کا انداز اور حسن دیکھیں، اللہ فرماتا ہے محبوب فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم۔ یہ الگ ہے، مقام ہی الگ ہے۔ اللہ اپنی ربوبیت کا تعارف کروا رہا ہے مصطفیٰ کے توسل سے۔ مالک پروردگار عالم فرما رہا ہے فلا وربک، مالک فرما رہا ہے تیرے رب کی قسم محبوب، تیرے رب کی قسم۔ لا یؤمنون، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ اپنے معاملات کے اندر آپ کو اپنا بڑا حاکم مالک اور بادشاہ نہ مان لے، اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ جو مصطفیٰ کو اپنا بڑا نہ مانے، مصطفیٰ کو اپنا حاکم نہ مانے، مصطفیٰ کو بادشاہ نہ مانے، اس وقت تک وہ کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت سامنے رکھیے گا۔ اس آیت طیبہ کو آخر میں جا کے اس کا تذکرہ کروں گا کہ یہ آیت طیبہ آخر بتا کیا رہی ہے۔ محبوب علیہ السلام للعالمین نبی، پہلے نبی حضرت آدم دنیا میں، اور آخری نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اور جو آخری ہے نا وہ ہے اللہ کا محبوب۔ اور قاعدہ یاد رکھیے گا، محبوب ہوتا ایک ہی ہے، محبوب ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ ہماری محبتیں تھوڑی ہے 4 دن میں بدل جائیں گی، یہ محبوب بنانے والا رب ہے۔ محبوب کسی نبی کو اللہ نے اپنا محبوب نہیں کہا۔ اچھا یہاں ایک بڑا پیارا جملہ آپ کو سناؤں، آپ کو اختیار دوں، اتھارٹی دے دوں، ایک پل کے لیے آپ کو اختیار میں جائے حضرت، سارا میٹیریل بھی دیتے ہیں، سارا میٹیریل دیتے ہیں، آپ اپنے محبوب کو خود بناؤ، محبوب کو خود بناؤ۔ آپ کو طاقت بھی ہے، آپ کو اختیار بھی ہے، آپ کو تصرف بھی ہے، سب کچھ کر سکتے ہو۔ ایک پل کے لیے مجھے بتاؤ، آپ کو پورا اختیار دے دیا جائے کہ اپنا محبوب بناؤ، آپ اپنا محبوب بنانے لگو تو سوچو کبھی کوئی کمی چھوڑو گے؟ کبھی کمی نہیں چھوڑو گے۔ جب آپ کو اختیار دے دیا کہ ہم اپنا محبوب بناؤ تو کوئی کمی آپ نہیں چھوڑو گے۔ جتنی آپ کی طاقت ہے نا، دنیا میں آپ کے محبوب سے بہترین کوئی محبوب ہو نہیں سکے گا، کیونکہ مجھے اختیار بھی دیا ہوا ہے اور مجھے کہا کہ اپنی مرضی سے محبوب بنا لو۔ اچھا مجھے محبوب بنانے کا موقع ملے تو میں بے عیب محبوب بناؤں گا۔ سوچو جب رحمان نے اپنے محبوب کو بنایا ہوگا تو کتنا بے عیب ہوگا، اس میں کوئی کمی چھوڑی ہوگی؟ کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی ایسا سپیس کہ میرے محبوب کے بعد بھی کوئی آ سکتا ہے؟ غیرت یہ ہے کہ پروردگار عالم کائنات میں سب سے بڑا غیرت والا ہے۔ محبوب بنایا ہے تو ایک ہی، ایک محبوب بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر محبوب کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہو ہی نہیں سکتی۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بنانے کے بعد وہ سانچہ توڑ دیا،
اپنے محبوب کو بنانے کے بعد وہ سانچہ توڑ دیا جس میں نبی اور رسول بنتے. ایک قدم کی قسم نہیں ہے کہ محبوب کے قدم کی قسم ہے، نہیں، محبوب کے قدم کے نیچے آنے والی مٹی کی قسم ہے. سوچو جس کے قدم کے نیچے آنے والی مٹی کا مقام یہ ہوگا، سوچو مصطفیٰ کے قدم کا مقام کیا ہوگا. تبھی مولانا حسن رضا خان صاحب نے کہا آسماں گھر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. محبوب کے قدم، محبوب کا چہرہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب کا چہرہ، محبوب کی زلفیں، محبوب کا علم نشرہ کا سینہ، محبوب کی باتیں، محبوب کی بولی اور کمال. یہ دیکھیے گا ختم نبوت یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ محبوب کے ایک ایک وصف سے لگتا ہے کہ ہر وصف دلیل ہے کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. قبلہ تھا بیت المقدس، قبلہ تھا بیت المقدس. نبی کریم علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. سمجھیے گا عقیدہ ختم نبوت. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. پہلے جب یہ نماز سے پہلے یہودیوں کے تانے تو مل چکے تھے کہ بھئی سارے عقیدے تو ہمارے خلاف بنا لیے، اب یہ قبلہ بھی اپنا بدل لے. سمجھیے گا اب پورا آپ نے علماء سے سنا ہوگا. نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. دوران نماز خیال آیا انہوں نے تانا دیا ہے، زبان سے نہیں بولے کہ زبان سے کچھ کہا ہو، زبان سے نہیں کہا. نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی علیہ السلام دوران قرات کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے یوں آسمان کو دیکھا اوپر. 1 2 5 مرتبہ دوران نماز 5 مرتبہ محبوب نے اوپر دیکھا. دل میں خواہش یہ ہے کہ قبلہ بدلے، بولے نہیں، زبان سے نہیں بولے، دل میں اظہار کیا کہ قبلہ بدل جائے. دیکھ رہے ہیں اوپر آسمان کی طرف. پروردگار اب دل میں جو خواہش ہے وہ تو یہی ہے کہ قبلہ بدل جائے. اللہ کو بھی سیدھا سیدھا آرڈر جاری کرنا تھا محبوب قبلہ بدل لو. رحمان نے سیدھا آرڈر جاری نہیں کیا. پہلے پروردگار عالم نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. میرے محبوب بار بار رخ زیبا کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو، تیرا رب تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے اور قبلہ بدلنے کا آرڈر ہے. یہ کیا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء. میرے محبوب تیرا رب تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے. اور کمال ہے، اللہ کرے وہ جملہ میں بول پاؤں اور آپ سمجھ پاؤ جو اس آیت طیبہ میں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہو میرے محبوب، تحقیق تیرا رب تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے. اچھا چہرہ تو آپ کا بھی دیکھ رہا ہے، چہرہ میرا بھی دیکھ رہا ہے. وہ میرا چہرہ رب سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ کا چہرہ بھی رب سے پوشیدہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا تیرا ہمارا اور آپ میرا اور آپ کا چہرہ دیکھنا کچھ اور بات ہے، اپنے محبوب کا دیکھنا کچھ اور بات ہے. محبوب کا چہرہ دیکھنا کچھ اور بات ہے. اچھا جب وہ چہرہ دیکھا نا، محبوب کی ادا ہے، محبوب آسمان کی طرف سر اقدس اٹھا رہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ. کیا مطلب ہے؟ محبوب بار بار آپ اپنے رخ زیبا کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو، تیرا رب تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے. آہستہ بولوں گا بات سمجھیے گا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ. میرے محبوب جتھے تیری مرضی قبلہ بنا لے. ترضا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ. محبوب جدھر تو راضی ہے اسی کو قبلہ بنا لے. اچھا یہ آیت آ گئی. نبی علیہ السلام تھوڑا ویٹ کر لیتے، نماز ختم ہو جاتی، پھر قبلہ بدل دیتے، آرڈر جاری کر دیتے آیت آ گئی ہے قبلہ بدل لو. نبی علیہ السلام نے ویٹ نہیں کیا، نماز پڑھا رہے، آیت نازل ہوئی،
دوران نماز نبی علیہ السلام نے رخ پھیرا اور ادھر چلنے لگ گئے نماز کے دوران. اچھا جب ادھر چلنے لگے نا تو صحابہ نے جگہ دی. صحابہ نے جب جگہ دی نا نبی علیہ السلام, اچھا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو مسجد قبلتین دکھائے. اگر جس نے دیکھی ہے نا وہ سمجھ سکتا ہے بیت المقدس ہے ادھر اور کعبہ ہے ادھر, رخ تھا پہلے ادھر. اب آیت نازل ہوئی, نبی علیہ السلام نے ویٹ نہیں کیا, انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم ہو جائے تو پھر میں قبلہ بدل لیتا ہوں. دوران نماز نبی علیہ السلام نے یوں رخ موڑا اور ایسے چلنے لگ گئے. اچھا چلنے لگ گئے نا تو صحابہ نے رستہ دیا. اب جب صحابہ نے رستہ دیا نا نبی علیہ السلام آگے چلتے گئے. اب نمازیوں کی دو قسمیں بن گئی. نمازیوں کی دو قسمیں بن گئی. ایک تو دیکھتے رہے محبوب کو, محبوب ادھر جا, اچھا جدھر جدھر محبوب جا رہے ہیں وہ بھی ادھر ادھر گھوم رہا, وہ صحابی بھی ادھر ادھر گھوم. اچھا پتہ نہیں ہے صحابی کو کہ قبلہ بدلا گیا ہے, یہ نہیں ہے پتہ صحابی کو نماز میں ہے, یہ نہیں ہے پتہ کہ قبلہ بدل گیا. دیکھا کہ مصطفیٰ ادھر ہے, محبوب ادھر جا رہے. اچھا وہ صحابی بھی ایسے مڑ گیا. اب کچھ لوگ ہیں نمازی جن کا رخ ہے بیت المقدس کی طرف, اور کچھ نمازی ہیں جن کا رخ ہے مصطفیٰ کی طرف, کعبۃ اللہ شریف کی طرف. قرآن کہتا ہے اب سوال یہ ہے کہ بھائی نماز میں قبلہ کیوں بدلا, نماز کے بعد بدل دیتے, ضروری کیا تھا نماز میں بدلنا. اس کا جواب امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا, قرآن کہتا ہے نماز میں کیوں بدلا, اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولِ, نماز میں قبلہ اس لیے بدلا ہے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ میرے مصطفیٰ کا کون ہے, کون ہے میرے مصطفیٰ کا. پتہ تو دونوں صاحب دونوں نمازیوں کو نہیں تھا کہ قبلہ بدلا ہے, لیکن صحابہ کا عقیدہ تھا جدھر مصطفیٰ ہو جائے اللہ ادھری قبلہ بنا دیتا ہے. اور عقیدہ یاد رکھیے گا, میری نماز کا قبلہ کعبہ ہے, ایمان یہ ہے میری نماز کا قبلہ کعبہ ہے اور میری روح کا قبلہ مصطفیٰ ہے. یہ عقیدہ. اب اگر حضور کے بعد کسی نبی کو لانا ہے تو پہلے اس شان والا لے کر آؤ. شان یہ ہو کہ رخ ادھر دیکھے تو رب چہرے کی قسمیں کھاتا ہو, چلے تو رب زمین کی قسمیں ارشاد فرمائے. اور پھر میرے مصطفیٰ کی طاقت, ہمیں جو نبی ملا نا بس اس کے بعد ختم ہے نبوت, اب کسی نبوت کی ضرورت رہتی نہیں ہے. قیامت کا دن ہے, روایت سنیں روح خوش ہو جائے گی. قیامت کا دن ہے, الامن والعلام اعلیٰ حضرت نے لکھا اور دیگر کتابوں میں لکھا, ختم نبوت سمجھیے گا. قیامت کا دن ہے, حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے عرش کے سائے کے ساتھ پائے کے ساتھ یوں ہاتھ لگائے کھڑے ہیں اور میدان محشر بپا حساب ہو رہا ہے. عنایت اللہ غور کرنا, حساب ہو رہا ہے. ایک بندہ پھنس جائے گا, ایک بندہ پھنس گیا, بندہ فرشتے اس کو ادھر سے پکڑیں گے, گدی سے پکڑیں گے اور پکڑ کے اس کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں. شاہ جی سننا, ادھر سے پکڑیں گے اور کھینچ کے لے جا رہے ہیں. وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے, پھر کسی امید پر پیچھے دیکھتا ہے, پھر آگے جاتا ہے, پھر کسی امید پر پیچھے دیکھتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے عرش کے اوپر ایسے پائے پر ہاتھ رکھے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. حضرت آدم پہچان جائیں گے مصطفیٰ کا امتی ہے. حدیث میں لفظ ہے حضرت آدم بھاگتے ہوئے جائیں گے مصطفیٰ کو پکاریں گے, یا رسول اللہ آپ کا ایک امتی ہے جس کو فرشتوں نے پکڑ لیا ہے اور فرشتے اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں, اور وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے کبھی تو مصطفیٰ آئیں گے, کبھی تو محبوب آئیں گے. اب یہ حدیث ہے اور کمال ہے عشق کا امام سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس پوری حدیث کو اشعار میں لکھتے ہیں. حدیث یہ ہے, بندہ پھنسے گا, بندہ جب پھنسے گا نا
اس کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، حضرت آدم بتائیں گے، نبی علیہ السلام اس کی طرف جائیں گے، اور جاتے ہوئے لفظ حدیث کے خدا کے لیے ان فرقوں سے باز آ جاؤ، میرے مصطفیٰ کا مقام یہ عقیدہ رکھنا، اللہ نے مصطفیٰ کو ہر طاقت دی ہے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو مصطفیٰ سے ہٹ کر کسی کو دی ہو، ساری طاقتیں مصطفیٰ کو دی ہیں، مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اچھا، نبی علیہ السلام جب حضرت آدم بتائیں گے تو نبی علیہ السلام دور سے پکاریں گے، اپنے ساتھ جو فرشتے ہوں گے قیامت کے دن، نبی علیہ السلام فرمائیں گے کیا ہو رہا ہے، یہ کون ہے؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا امتی ہے، پھنس گیا ہے، غدار نہیں ہے، بے ادب گستاخ نہیں ہے، نبی میں عیب نکالنے والا نہیں ہے، صحابہ پر تبرہ کرنے والا نہیں ہے، اہل بیت پر بھونکنے والا نہیں ہے سچا سچا، لیکن اعمال گندے تھے، پھنس گیا ہے سچا سچا، اعمال گندے تھے، پھنس گیا ہے۔ نبی علیہ السلام یوں جائیں گے، حدیث میں لفظ ہیں، فرمایا میں اپنے اس امتی کی طرف اتنی تیز بھاگوں گا جیسے اعرابی اپنے تہبند کو پکڑ کے بھاگتا ہے، اور میں بھاگتے ہوئے جاؤں گا نا، اور جاتے ہوئے میں دور سے پکاروں گا۔ پتہ ہے نبی صحیح ہمارا نام جانتے ہیں، دور سے پکاروں گا، یا فلان ابن فلان، اے فلاں بن فلاں، ٹھہر میں آیا، یا فلان ابن فلان، ٹھہر میں آیا۔ اب اعلیٰ حضرت کے آپ کو اشعار سناتا ہوں، آگے پھر حدیث سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، جب حساب ہو رہا ہو نا، بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، اور کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری کیسی بے تابی، یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی کوئی گزرا کیا ہے، یوں ملائک کرے معروض کے آقا ایک مجرم ہے، یوں ملائک کرے آقا کہ ایک مجرم ہے، اور اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، اور سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، اور یا رسول اللہ آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول بندہ بے کسر شہا، رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، سمجھ میں آ گیا، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا یا فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اچھا وہ فلاں بن فلاں نام کوئی بھی ہو، اللہ کرے وہ نام میرا ہو یا آپ کا ہو، ٹھیک ہے، وہ نام آپ کا لے یا میرا لے، محبوب ایک پل کے لیے سوچو، قیامت کے دن جب محبوب کی زبان پہ عنایت اللہ کا نام آ گیا، عنایت یا عنایت شاہ، ٹھہر میں آیا، ٹھہر میں آیا، اعلیٰ حضرت پتہ کیا کہ اچھا وہ جب آواز میرے کان میں آئے گی، سوچو وہ آواز کیسی ہوگی جو مصطفیٰ کی میرے کان میں آ گئی، اور سرکار نے فرمایا عنایت ٹھہر میں آیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور میں چل کر کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جاں تنے بے جاں میں، یہ آنا کیا ہے، اور پھر جب حضور آئیں گے پتہ کیا ہوگا، پھر ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جاں تنے بے جاں میں، یہ آنا کیا ہے، اور پھر حضور آ کے اس بندے کو اپنے دامن میں چھپائیں گے،
اب حضور کیا کریں گے؟ بندے کو دامن میں چھپا لیں گے. اب مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور، اب مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور، اور فرمائیں ہٹو. اس پہ تقاضا کیا ہے؟ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے؟ چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہ معمور ہے ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے؟ اور یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ. قیامت کے دن مجھے ایسے دامن میں لیں گے اور لینے کے بعد فرشتوں سے فرمائیں گے ہٹو. اس پہ تقاضا کیا ہے؟ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے؟ اب حدیث سنی. فرشتے ہٹ جائیں گے اور نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے جاؤ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں کہہ دو کہ محمد بن عبداللہ نے کہہ دیا یہ بندہ میرا ہے، مصطفیٰ نے کہہ دیا بندہ میرا ہے، جاؤ رب سے پوچھو کہ کیا فیصلہ کرنا ہے. فرشتے جائیں گے رب کی بارگاہ میں، مالک تیرے محبوب نے کہہ دیا بندہ میرا ہے. تب حدیث میں لفظ ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تب پروردگار عالم فرشتوں سے فرمائے گا آج کے دن یہ نہ دیکھنا کہ عمل کس کا کیا ہے، بس یہ دیکھنا کہ جس کو مصطفیٰ نے کہہ دیا میرا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے. مجھے کوئی ایسا بندہ دکھاؤ تو میرے مصطفیٰ کی جو طاقت اور اختیار ہے اللہ نے ساری طاقتیں ختم کر دی، اپنے محبوب کو دیکھ کے سب کچھ ختم کر دیا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام آخری نبی، طاقتوں میں کمال میں جتنے ممکن تھے بندے کو دینے کے اللہ نے سارے مصطفیٰ کو دے دیے، اختیار مصطفیٰ کو دے دیا. قیامت، میدان قیامت، یہ سارا فقط بنایا مصطفیٰ کے لیے ہے. حضور کے علاوہ قیامت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں بنتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا رحمان کو نہیں پتا کون جنتی ہے کون دوزخی ہے؟ سب پتا ہے. قیامت کے دن نکلے رحمان اعلان کرے یہ جنتی یہ دوزخی، اللہ ایسے فیصلہ نہیں کرے گا. ہائے ہائے کمال ہے، اللہ ایسے فیصلہ نہیں کرے گا. پروردگار عالم 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا. سنے ختم نبوت، ہمیں کسی اور نبی کی مصطفیٰ کے بعد ضرورت اللہ کی قسم نہیں ہے. ہمارا نبی ہی ہے ایسی شانوں والا، ہمیں کس نبی کی ضرورت؟ اور وہ یعنی یہ جملہ میں آگے چل کے بولوں گا کہ وہ کیا کمال ہے. قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں. بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، دوزخ سے آواز آئے گی، بخاری پڑھ رہا ہوں، دوزخ سے آواز آئے گی یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، عمل اچھے نہیں تھے دوزخ میں چلے گئے، یا رسول اللہ ہمیں بخشوائیں. نبی علیہ السلام فرماتے میں بھاگتا ہوا جاؤں گا، جا کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، اور اتنا طویل سجدہ کروں گا کہ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمدہ، میرے محبوب اپنے سر اقدس کو اٹھائیے، سل توتا، سوال کرو، مانگو مانگو دیا جائے گا، شفت و شفا کرو شفاعت مصطفیٰ، شفاعت قبول ہوگی. ٹھیک ہے. ایک شاعر نے بڑا پیارا کلام اس پوری روایت، یہ پوری روایت کوٹ کروں گا. امام عبدالوہاب شرانی نے یہ روایت لکھی ہے. نبی علیہ السلام پہلے فرماتے، پھر میں اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمدہ، میرے محبوب سر اٹھائیے. حضور فرماتے میں نہیں اٹھاؤں گا. رب فرمائے گا اٹھائیے. نبی علیہ السلام فرماتے میں اللہ کی تسبیح کروں گا، روؤں گا. رب پھر فرمائے گا میرے محبوب سر اقدس کو اٹھائیے. اور وہ جملہ لکھا ہے کتابوں میں، امام بخاری کے استاد نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم مجھ سے فرمائے گا سر اقدس کو اٹھائیے. بس کیا ہوگا؟ ایک بار محبوب چہرہ اٹھا لے تیری ساری امت بخش دوں گا. اٹھا. اچھا کیا اب شاعر نے کیا پیارا جملہ لکھا ہے،
اللہ پیا کوے یار نو، کلام سنا آپ نے؟ اللہ پیا کوے یار نو آج تے تھو نہیں انکاری، آج تجھے انکار نہیں ہے مصطفیٰ، اللہ پیا کوے یار نو آج تے تھو نہیں انکاری، تو سجدے تو سر چک لے، کمال ہے۔ اور پھر وہ روایت ہے پروردگار عالم محبوب سے فرمایا کہ محبوب جا کے میزان پہ خود کھڑا ہو جا، اج میزان تے آپ کھلو جا، کہندا یار نو اللہ، اج میزان تے آپ کھلو جا، کہندا یار نو اللہ، جس دا چاہے پارا کر دیں نیکیاں والا پلہ۔ اب سنیں روایت، نبی علیہ السلام میزان پہ کھڑے ہوں گے، نبی علیہ السلام یوں کر کے دیکھیں گے، یوں کر کے دیکھیں گے، جو حضور کا امتی ہوگا، حضور کا عاشق ہوگا۔ اور روایت یہ ہے، امام بخاری کے استاد نے لکھی ہے، فرمایا جس نے زندگی میں ایک بار بھی سرکار کی محبت میں رویا ہو، ایک بار بھی سرکار کی محبت میں رویا ہو، اس کے آنسو جو اس کے چہرے پر پڑے ہیں وہ چمکیں گے، محبوب دیکھ لیں گے۔ اچھا پھر کیا حالت ہوگی؟ قیامت میں میزان کا اعمال ہی الگ ہے، یعنی دنیا میں جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے، جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر، لیکن قیامت میں جو بھاری ہوگا وہ اوپر، جو ہلکا ہوگا وہ نیچے۔ روایت کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ میں اس بندے کو دیکھوں گا میری محبت میں ایک بار رویا تھا، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اس کے عمل میں اعمال کتنے میں اس کا نام اعمال، اس کا وہ پلڑا ہے نا، اس کو اٹھا کے خود اوپر کر دوں گا۔ اور فرمایا یہ طاقت اللہ نے فقط مجھے دی ہوا ہے کیونکہ میں آخری ہوں، اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں یوں کھڑا ہو جاؤں اور میں میزان پر جاؤں۔ یاد رکھیے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس حضور کے، اب سنیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اتنی شانوں والا نبی، اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر حالت یہ ہو، اگر بالفرض لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، عمر نبی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دوسری مطلب اس کا سنیں، عمر کا سینہ اتنا پاک ہے، عمر کا سینہ اتنا پاک ہے، اگر نبوت کا فیضان کسی سینے پہ اترتا ہوتا تو عمر پر اترتا، عمر پر، فاروق اعظم پر اترتا۔ ان کا سینہ اللہ نے اتنا پاک کر دیا ہے کہ ان کے سینے پر نبوت نازل ہوتی، لیکن نہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب مصطفیٰ کے بعد ابو بکر نبی نہیں، جب مصطفیٰ کے بعد عمر نہیں، جب مصطفیٰ کے بعد عثمان نہیں، جب مصطفیٰ کے بعد مولا علی نبی نہیں ہے، جب مصطفیٰ کے بعد حسنین کریمین نبی نہیں ہے، جب مصطفیٰ کے بعد اہل بیت پنجتن پاک میں سے کوئی نبی نہیں ہے، تو 15ویں صدی کا کوئی ملا خبیث کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ مرزا غلام قادیانی ہو یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، یہ سارے شیطان مردود ہے۔ اور میرا مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جو حضور کے بعد کسی کو دینی ہو، وہ ہے ہی نہیں کوئی چیز ایسی۔ میرے محبوب علیہ السلام، اب ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے حضور کی مسکراہٹ ختم نبوت کی دلیل ہے، حضور کی مسکراہٹ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور اکثر میرے مصطفیٰ کی زلفیں یہ بڑی ہوا کرتی تھی، شانوں کو ٹچ ہوتی تھی یا اس کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ اور بڑا پیارا جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، حضور کی خمدار زلفیں ختم نبوت کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس پر روایت پر لکھا باقاعدہ کہ قیامت کے دن یہ جو زلف عنبری ہے ختم نبوت کی دلیل، جب میدان محشر بپا ہو جائے گا، جب مصطفیٰ آئیں گے، روایت میں لکھا ہے حضور جنت کا تاج ہوگا اور نبی علیہ السلام اپنی انگلیوں سے یوں زلفوں کو لہرائیں گے، بس ہائے ہائے، محبوب صرف زلفوں کو لہرائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھنا
قیامت پہ بھی ایک اور قیامت ہوگی. پھر قیامت پہ بھی قیامت ہوگی جب مصطفیٰ کی وہ ادا ہوگی نا، جب زلفوں کو لہرایا جائے گا. اور اگلی بار روایت سنے، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا میری زلفوں سے نکلنے والی خوشبو میرے ختم نبوت کی دلیل ہے. ختم نبوت کی دلیل ہے. کوئی ایسا لاؤ تو اچھا مزے کی بات، محبوب تو محبوب ہیں، سارے نبی مصطفیٰ جیسے نہیں ہیں.